بھلا۔ میرے مولا تیری درگاہ پہ ایک صدا کرنی ہے، میرے مولا تیری درگاہ پہ ایک صدا کرنی ہے، اس گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ میرے جسم و میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے، اور لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو شاہ ہوبا تو جان جانا، تو شاہ ہوبا تو جان جانا، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے۔ مت پوچھ اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، دونوں جہاں یارو جہانگیر محمد کی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میں تیرے حسین و بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، جو نور بن کر دلوں میں اترا، جو نور بن کر دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ہے تو مثال عجیب انسان کے خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی نعت پڑھتا، ارے تو جن کی نعت پڑھتا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا۔ ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ نعت رسول مقبول بھی سکرہ حبیب میں پیش فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دوران تلاوت نعت عظیم عالم دین خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیمان نقشبندی صاحب خطیب مرکزی جامعہ مسجد دوبیرن علا حویلیاں آپ تشریف لائے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ صاحب محمود صاحب
امام مسجد دوبیرم کلاڈو مستریاں آپ تشریف لائی، خطیب اہل سنت برادر مکرم عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری منور حسین صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد بلال کھندوڑ، آپ تشریف لائے صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ایک گزارش کروں گا، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے نعت کا کہا گیا، میں آخر میں نعت کے 2 شعر پڑھ دوں گا، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ آپ آگے آؤ، بڑی مہربانی، سارے جتنے بیٹھے ہیں نا تھوڑے دیر میں کیا چلے مہربانی کرنا آج یہ آپ نے سارا جی آپ کو اٹھو تو آپ نے اور تو کیا سب پانچ لاکھ مہمان آ گئے نا تے ان مہمان ذرا پر سن تو پھر اچھی گل ہے نا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، یہ سمجھے چلے سبحان اللہ خیر، ٹھیک ہے نا؟ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، جتنے بھی میرے ایوان کے شناخان ہیں، علماء ہیں، سر آنکھوں کا تاج ہیں، ابھی مہمان بہت زیادہ علماء بھی شناخان بھی باہر سے بلا کے وہ بھی آ رہے ہیں، سب کے پاس جو ٹائم ہے مجھے انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا 5 منٹ ٹائم، بڑی مہربانی ہوگی، ٹائم کی آپ پابندی رکھیں گے تو انشاءاللہ وقت پر یہ دعا ہوگی۔ اب میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب محترم انتہائی خوبصورت آواز کے حامل حافظ فاروق الحسن صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں، وقت کی پابندی کو ضرور بلوز خاطر رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت درود شریف کا نذرانہ اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے درود کو سن بھی رہے ہیں اور جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل جیت سکے، ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل جیت سکے، ایک وہ ہے جو غیروں وہ اپنا بنائے بیٹھے، ایک وہ ہے جو غیروں وہ اپنا بنائے بیٹھے، اور نصیب
سب نظارے حضور آپ کے، 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 چاند تارے حضور آپ کے، چاند تارے حضور آپ کے، سب نظارے حضور آپ کے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے، سب نظارے حضور آپ کے، اب جب سارے حضور آپ کے، سب نظارے حضور آپ کے، انتہائی خوبصورت انداز اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وقت کے اندر حافظ فاروق الحسن صاحب نے خوبصورت حاضری پیش کروائی ہے۔ وقت کو جب سامنے رکھ کر پڑھا جائے تو لطف بھی آتا ہے سننے والوں کو بھی۔ میں امید رکھوں گا کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں ایوان کے، وہ سارے اپنے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے 5 منٹ کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ آپ کی نعت شریف کے دوران آل نبی اولاد علی پیر سید عامر حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے۔ میں بھائی ماسٹر چودھری ارشد صاحب کی طرف سے، بھائی چودھری محمد صاحب کی طرف سے آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماسٹر صاحب کے جتنے بھی مہمان دور و نزدیک سے تشریف لا رہے ہیں، سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے محترم حافظ ضیافت حسین لکشمندی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور 5 منٹ کے اندر اپنی حاضری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، یہ التجا ہے کہ اللہ رب العزت جس مرحوم کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، ہم سب لوگ یہ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں آپ سے التماس کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ سب سے حاضری پیش کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا
اللہ بمدحہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ دیکھنے والوں میں وہ دیکھنے والوں میں جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور محبوب کی نظریں ہیں، محبوب کی نظریں ہیں، گناہگار کا نظر، ارے محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عبدالستار نیازی صاحب کا کلام دو تین اشارات آپ کی نظر کروں گا۔ ہماری محفل میں ہمارے مہمان ثنا خوان پہنچ چکے ہیں، نعرہ کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سماعت فرمائیے گا کہ یہ سروری ہے بلا کیا، یہ سروری ہے بلا کیا، سکندری کیا ہے، یہ سروری ہے بلا کیا، سکندری کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں، در نبی کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں، اور فدا نہ ہو جو نبی پر، فدا نہ ہو جو نبی پر، وہ امتی کیا
گدا ہوں، اور یہ چاندنی تو روح مصطفیٰ، یہ چاندنی تو روح مصطفیٰ، مصطفیٰ کا صدقہ ہے، روح حضور کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، روح حضور کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں۔ وقت کی قلت کی نزاکت سے میں مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ بڑا کرم ہے نیازی، بڑا کرم ہے نیازی، مدینے والے کا کرم نہ ہو جو نبی کا کرم نہ ہو جو نبی کا، تو زندگی کیا ہے، کرم نہ ہو جو نبی کا، تو زندگی کیا ہے، ترے نبی کا گدا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ حافظ محمد ضیافت صاحب یہ خوبصورت انداز میں آقا کربلا میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائے۔ آپ کی نعت شریف کے دوران ہماری آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت، خطیب الاقتداء حضرت علامہ مولانا محمد اقبال کشکی صاحب آپ تشریف لائے۔ گھر والوں کی جانب سے اپنی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا نام کا ایک عظیم نام جناب محترم بھائی محمد احسان بخش چشتی صاحب آپ تشریف لائے، سلیم میں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں حضرت علامہ مولانا قاری منور حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں، مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ تھوڑی جی مہربانی ایسے پیچھے ادھر بیٹھے گا کیا ہے، بڑی مہربانی حضرت علامہ مولانا قاری منور حسین صاحب۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند اولیاء واحباب المعارضین لأعداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے حضرات سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ سلامت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عرض حمد و صلات نہایت ہی محترم محتشم سامعین و حاضرین احباب المدارج، جمیع علماء کرام، وقت جو مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں کیا بیان کیا جائے، لیکن اختصار کے طور پر دو روایت پیش کر کے اجازت ہے۔ بلا تاخیر میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ سیاستہ میں ابو داؤد شریف ہے، یہ
ایک حدیث پاک ہے، حدیث شریف کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس جاءہ رجل من بنی سلمہ، ایک آدمی آیا بنی سلمہ کا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں، من بعد موتہما، اپنے والدین کے فوت شدہ ہونے کے بعد آتا ہے اور مسئلہ پوچھتا ہے، عرض کہ یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے لیے احسان ثواب کر سکتا ہوں یا نہیں؟ آج احسان ثواب کی محفل ہے، اس کی نسبت سے میں آپ کے سامنے یہ روایت رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علیہما، اور الصلاۃ کا معنی علماء تشریف فرما ہے، ایک معنی دیا جاتا ہے الصلاۃ کا معنی نماز، ایک معنی ہے درود، اور یہاں پر ایک معنی جو لیا جائے گا، جو معنی علماء نے تفسیر نے مفسرین کرام نے اور محدثین نے جو معنی لکھا ہے وہ استغفار کا ہے۔ فرمایا الصلاۃ علیہما، اے میرے صحابی تو اپنے والدین کے لیے استغفار کر، یعنی ایصال ثواب کر، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا، تیرے والدین کو قبر میں ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ آخری روایت بیان کر کے اجازت چاہوں گا، جنت ملے گی حضور کی محبت میں ملے گی، حضور کی محبت دل میں ہوگی، اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ تین محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت نے اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یہ تین محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے، اور روایت کے راوی حضرت وہب رضی اللہ تعالی، حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کمری واجہ قول مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، ساری عمر اس نے نافرمانی میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے کوڑا کرکٹ پر پھینک دیا۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اے میرے موسیٰ، اے میرے نبی، وہ میرا نیک بندہ ہے، کوڑا کرکٹ پر پڑا ہوا ہے، اے موسیٰ اس کا کفن دفن کا اہتمام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یا موسیٰ یہ تو بڑا گناہگار آدمی تھا، سینہ فرمانی میں اس نے گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تو ہی جانتا، اے موسیٰ ایک اس کا بڑا نیک عمل تھا، اس نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ وہ نیک کون سا عمل تھا؟ اے موسیٰ جب قرآن کو کھولتا، قرآن کو کھول کر میرے نبی آخر زمان میرے محبوب کا نام دیکھتا، محمد نام پاک پر جھومتا اور میرے نبی پر درود پڑھتا، اے میرے موسیٰ فقبلہا ووضع عینیہ، اے موسیٰ میں اپنے نام، اپنے محبوب کے نام کے توسل سے میں نے اس کی بخشش بھی فرما دی ہے اور اس کو 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ معلوم ہو گیا حضور کے نام میں برکت ہے، حضور کے نام میں بھی شفا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے تیرے نام وچ رب نے رکھیا شفا نے، تیرے نام وچ رب نے رکھیا شفا نے، تیرا نام لیا، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں۔
میری یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں اکثر یہ کہا کرنا اور محفل میں کچھ نہیں اگر پڑھ کر لائے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ یہاں بیٹھ کر کہتے رہیں سبحان اللہ کے بھی بہت بڑا ہے ہمارے مہمان راجا آبد حسین صاحب آپ تشریف لائے سبھی میں کم سے تشریف کہتے ہیں ہاں واضح بلند آپ نے جو سلام پڑھنا ہے محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ مدینے میں نو دفنا قبر جانے نبی جانے مدینے میں نو دفنا قبر جانے نبی جانے سنا محمد بشر جانے نبی جانے دفنان والے ہو پر مرمہ چھڑیو اے جاندہ ہوئے مدینے نو راہ جڑا اس راہ قبر بنا چھڑیو جد میں مرا سرکار دا نام لے کے دفنان والے ہو پر مرمہ چھڑیو اے جاندہ ہوئے مدینے نو راہ جڑا اس راہ قبر بنا چھڑیو لکھ کے جہاں اور کوئی ساتھ نہیں جاتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام آنا فرمائیں گے اور تھے سرکار آنا اور ڈر جانے نبی جانے جڑے کہتے سی مراغ نال تیرے اجیو ناوی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دینوں دن راتی اجیو ناوی بازیاں جڑے ترسدے سی دنوں دی میرا اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدوں چمن وچ خزانے نال کھولے پنچھی اٹھ کے ماری اڈاریاں نے علی حیدرا جھوٹا ہے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے تے سرکارے آنا او ڈر جانے نبی جانے میرا
ख्याल ये था कि इस पर इत्तफाक करूँगा, क्योंकि अभी जब तक जनरेटर स्टार्ट नहीं होता एहसान भाई तो बड़ी मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साउंड इतना है कि बगैर इस साउंड के ना आप तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं। वापस एक मरतबा सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान सुनिए कि मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अभी कुबैस पर खड़े होकर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो सुनिए जरा कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के उठी उंगली ते चांद टूट के कदम सोहने ते आठ गया। माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा शबीर हुसैन चिश्ती साहब खतीब मरकज़ी जामा मस्जिद दुबैरन कला आप तशरीफ लाए, समी में कल्ब से खुशामदीद कहते हैं। ए उठी उंगली ते चन टूट के कदम सोने ते आठ गया। किवें टुटिया किवें जुड़िया कमर जाने नबी जाने। कमर चांद को बोलते हैं ना। किवें टुटिया किवें जुड़िया कमर जाने नबी जाने। ए मनदा बड़ा औखा है बरज़ख़ दा सफर यारो। ए मनदा हाँ बड़ा औखा है बरज़ख़ दा सफर यारो। कफन ते कलमा लिख देना सफर जाने नबी जाने। कफन ते कलमा लिख देना सफर जाने नबी जाने। मदीने मैनू दफनाओ कबर जाने नबी जाने। सना खां मोहम्मद दा हशर जाने नबी जाने। अजीम मताह हबीब मुल्क पाकिस्तान का एक खूबसूरत नाम, हमारे खिता कटवार की पहचान जनाब मोहतरम मुकर्रम मोहम्मद एहसानुल हक चिश्ती साहब, आपसे मुल्तमस होगा कि आएँ और बारगाह खैरुल अनाम में आगे अकीदत के लिए मुशावरत करवाएं। साउंड वाले से गुजारिश है कि जरा जल्दी सामने मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। बारगाह में तमाम दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि सारे दोस्त पढ़े। मेरे इदराक में जलवे मुतशक्किल कर दे मेरे मौला। मेरे इदराक में जलवे मुतशक्किल कर दे, वरना फिर अपनी तजल्ली मेरा दिल कर दे। मेरे माबूद मुझे देके इबादत का शऊर, मेरे सजदों को मेरी ज़ीस्त का हासिल कर दे। वो गुनाहगार बख्श दिया है तूने, उन गुनाहगारों में तू मुझको भी शामिल कर दे।
مرکز میں اتارے تم بھی گئے. بھائی ساجد کے لیے ہمارے عزیز بڑی دل میں ہمیں چھوڑ کے چلیں گے. اللہ کی رضا ہے یہ پیش کر رہا ہوں شکر کے ساتھ کہ مرکز میں اتارے تم بھی گئے. ایک تم تھے سہارے تم بھی گئے. ایک تم تھے سہارے تم بھی گئے. ہاتھوں سے ہمارے تم بھی گئے. ہاتھوں سے ہمارے تم بھی گئے. ہاتھوں سے ہمارے تم بھی گئے. پڑھیے لا الہ الا اللہ. ہاتھوں سے ہمارے تم بھی گئے. ہاتھوں سے ہمارے تم بھی گئے. بھائی ساجد ہاتھوں سے ہمارے. بھائی اشرف صاحب بتا رہے تھے اللہ نے بڑی چیزوں سے نوازا تھا ساجد بھائی کو. بڑی انٹیلیجنٹ بریلینٹ تھے ماشاءاللہ. اللہ درجات اور بلندی عطا فرمائے. ہاتھوں سے ہمارے تم بھی گئے. ہاتھوں سے ہمارے تم بھی گئے. پڑھیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. کیا آگ لگا کر تم اٹھے. کیا آگ لگا کر تم اٹھے. اپنوں کو رلا کر تم اٹھے. اپنوں کو رلا کر تم اٹھے. ایک حشر اٹھا کر تم اٹھے. ایک حشر اٹھا کر تم اٹھے. پڑھیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. سینے میں چوری سی مار گئے. سینے میں چوری سی مار گئے. مجھار میں ہم گم پار گئے. مجھار میں ہم گم پار گئے. تم جیت گئے ہم ہار گئے. تم جیت گئے ہم ہار گئے. پڑھیے لا حق لا الہ الا اللہ. تم جیت گئے ہم ہار گئے. تم جیت گئے ہم ہار گئے. پڑھیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. مرکز میں نور نبی ہوگا. کیا اچھا سن رہے ہیں آپ کہ مرکز میں نور نبی ہوگا. میت کو شعور نبی ہوگا. میت کو شعور نبی ہوگا. اور ہمارا ایمان ہے جاتے ہی ظہور نبی ہوگا. جاتے ہی ظہور نبی ہوگا. پڑھیے لا الہ الا اللہ. جاتے ہی ظہور نبی ہوگا. پڑھیے لا الہ الا اللہ. ایک شکل دکھائی جائے گی. ایک شکل دکھائی جائے گی. تصدیق
کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر سوچن کے اجیالے ہم سب جن کے متوالے ہیں، ہم سب جن کے متوالے ہیں، وہ کالی کملی والے ہیں، وہ کالی کملی والے ہیں، وہ کالی کملی والے ہیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، ہر سانس سزا کا ڈیرا ہے، لیکن پیغام کیا دے گا کہ ہر سانس سزا کا ڈیرا ہے، یہ دنیا رین بسیرا ہے، یہ دنیا رین بسیرا ہے، یہ جسم جنازہ تیرا ہے، یہ جسم جنازہ تیرا ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، ایک بار سارے شامل ہوتا پڑھو حق لا الہ الا اللہ، وہ ذات جلیلہ کافی ہے، بخشش کو یہی لا کافی ہے، حضرت کا وسیلہ کافی ہے، حضرت کا وسیلہ کافی ہے، پڑھیے لا ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا زمین میری نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، زمین میری نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، زمین کے محمد کے غلاموں کا دفن میلا نہیں ہوگا،
کہا تھا کہ موت کے حوالے سے وہ ضرور پڑھیے گا. میں چند اشعار پیش کرتا ہوں اپنی حاضری کو اختتام کی جانب لے کے آتا ہوں کہ کوئی آئے کوئی جائے کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے. کوئی آئے کوئی جائے کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے. اور آنے والی تو چلی جاتے ہیں واپس کہ آنے والی تو چلی جاتے ہیں واپس جانے والے جانے والے جانے والے نہیں آتے. یہ طریقہ کیا ہے. جانے والے نہیں آتے. یہ طریقہ کیا ہے. تیرے احباب تیرے دوست تیرے گھر والے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے. سمجھتا کیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے. اور انگلینڈ سے دوست نے کہا ہے یاد تو نہیں اس کا ایک قصہ یاد ہے بہت بچ جائے گا. ساڑا چڑیاں کا چمباوے بے بابل سی اٹھ جانا. ساڑا چڑیاں کا چمباوے بے اسی اٹھ جانا. ساڑی لمبی اڑاری وے ساڑی لمبی اڑاری وے اسی نہیں رہنا. ساڑا چڑیاں دا چمباوے وے اسی نہیں رہنا. باپ مرے سر ننگا ہوندا باپ مرے سر ننگا ہوندا. ویر مرن خالی پر یاراں باج محمد بخشا. کون کرے دلداری سدا نوازے بلبل بولے سدا نواز بہارا. سدا نامہ پہ حسن جوانی سدا نام صحبت یارا. لے سجنا اسا توڑے نبھائی جان دی راہ تیرے اشر دہاڑے شرما
والا جے تو جنت جانا شعر اور سوا کے ساتھ اجازت اللہ پاک ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے سے کرنا اپنے ہم نے قبول فرمائے لوگوں کے لیے درجے درجات کا سبب بنائے قیامت کے روز اللہ پاک انہیں ہم سب کو حضور کی شفاعت سے برآمد فرمائے اور ہم سب کے اللہ پاک بے حساب و بے کتاب بخشش و مغفرت عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ اجازت دے رہا ہوں. جتنے بھی مہمان تشریف لا رہے ہیں ماسٹر صاحب کی جانب سے بھائی چودھری محمد صاحب کی جانب سے سب کو سمینے کا سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب مرحوم ساجد کے حوالے سے ایک تحریر لکھی ہے جناب محترم ماسٹر صاحب نے انہوں نے راجہ عابد صاحب کو دی ہے. یہ پیش فرمائیں گے ہمارے خطہ پٹوار کا ایک عظیم نام مشہور شیر خان جناب محترم راجہ عابد صاحب. آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم ساجد کے حوالے سے آپ کو جتنے بھی آپ نے کوئی شاعری تیار کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے جناب محترم راجہ عابد حسین سے. صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین علماء کرام ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے جتنے بھی عزیز بزرگ بیٹھے سارے کی خدمت السلام علیکم. ماسٹر صاحب ارشد صاحب اور میرے سرنامی چودھری عابد صاحب نے محبت سے انہاں کو 2 دہاڑے پہلے تحریر لکھی کے بھیجی چونکہ زیادہ اسٹیج پر لوگ جڑے بیٹھے شعر و شاعری نال بھی شغفا ہونا انہوں نے جڑے سنت اجریاں تک شہراں نے نہ ہونے وہ شاعری بھی مشکل ہو رہے. سیف الملوک وزن وچ میں کوشش کی تھی کہ جے کوئی تحریر لکھی دیتی نے اس کی میں اپنے کلمے بند کراں. سیف الملوک وزن میں آخنا پیا اس نے میں لکھی. میاں محمد صاحب ماشاءاللہ انہوں نے کچھ مقام اساں خاکیاں اساں نہ کہا لیکن فی الحال انہوں نے محبت سی دعا ہے اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرمایا. ایک گل ماسٹر نے جن کی دسی کہ انہوں نے دادی صاحبہ جڑی سن انہوں بڑیاں منتاں منگیاں تو بڑی پرندیاں کی چوگاں بائی بائی تیرے یہ روح حاصل کی سی. لیکن گل یہ ہے کہ جس آنا اس جانا. میں عدیاتاً تحفتاً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعت سرکار پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے کی سعادت نصیب کر سا سعادت حاصل کر سا اور اس تو بعد پھر فوری بات سارے مقصد جڑا انہوں نے لکھا کہ کوشش کر سا 15 تو 20 منٹ نے اندر ہی ختم ہوئے نہیں چاہیے. زیادہ ٹائم نہ ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے. ہمارا ساتھ دیو ذرا تیزی نال میں پڑھنا چاہنا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چھڑ جائے جس گھڑی شاعر کون مہاں کی بات ارے پڑھیے درود چھوڑیے سود و ضیا کی بات. انسان کسی ویرانے میں ڈیرا لگا دیتا ہے اور پھر اس کا دوست کسی دن تیار ہو کے گھر سے تلاوت کر کے جاتا ہے آج میں اپنے دوست کی قبر پہ جا کے دعا مانگتا ہوں.
بہانے کی بات، ورنہ تو قبر کے قریب سے بھی گزرتے ہوئے کسی کو یہ خیال نہیں آتا حضرات، کیونکہ وقت نہیں ہے لمبی تقریر کا، میں 2-3 نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ اس آیت کو یاد کر لیں، منہا نخرجکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بالکل چھوٹے چھوٹے 3 جملے ہیں، آپ میرے ساتھ دوہرا دیں تاکہ ہمارا اس پر یقین ہو جائے۔ یہی یقین قیامت کے دن ہمیں حضور کے غلاموں میں اٹھائے گا، یہ یقین۔ اس آیت کو دوہرا دیں، ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن کی ہر آیت کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مفسرین اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں، یہ آخری بات ہے، اس سے آگے میں نے نہیں جانا کیونکہ وقت نہیں ہے، میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا تھا اور ضروری نہیں ہے کہ گھنٹوں گفتگو کی جائے، بس توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ آیت کی روشنی میں جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کنز العمال شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور چونکہ شعراء بھی موجود ہیں لکھنے والے، انہیں یہ کام دے گی بات، حدیث کے اندر موجود ہے اور حدیث کنز العمال کے اندر موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ پیدا ہوتا ہے، ما من مولود، جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کی سرہ میں، ناف میں وہ مٹی ڈال دی جاتی ہے جہاں سے اسے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ توجہ چاہیے سب کی۔ اس کی ناف کی جگہ پر ایک چٹکی فرشتہ وہ مٹی ڈال دیتا ہے جس سے اس کی آگے تخلیق ہوتی ہے، اور پھر تخلیق کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، بالآخر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے، بالآخر وہیں جا کے دفن ہو جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ حضرات محترم، ہمارے بھائی کی مٹی بھی وہیں سے اٹھائی گئی تھی جہاں اللہ نے اسے دفن ہونا نصیب فرمایا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ کریم قیامت کے روئے زمین پر اہل ایمان مدفون ہوں گے، یاد رکھیے، روئے زمین پر۔ صحابہ اکرام کی چھوٹی سی جماعت تھی 1.25 لاکھ کے قریب، جن میں سے اس زمانے میں لوگ چائنا تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار چائنا میں، جب کوئی سفر کا طریقہ نہیں تھا سوائے گھوڑے اور خچر کے، وہاں تک پہنچے ہیں اللہ کا دین پہنچانے کے لیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی صحابی جس بھی علاقے میں دفن ہوا، قیامت کے دن وہ اس علاقے کے اہل ایمان کا قائد بن کے میری بارگاہ میں آئے گا، اور وہ سارے اس کے پیچھے پیچھے میری بارگاہ میں پہنچے گا۔ ہم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ کرے کہ قیامت کے دن جب ہم اس اپنی سرزمین سے اٹھیں تو یہاں سے بھی کوئی صحابی اٹھے، کہ صحابہ روئے زمین پہ ہر علاقے میں گئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، اللہ کرے وہ یہاں سے اٹھیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچیں۔ یاد رکھیے حضرات کہ ان کی مٹی وہاں سے اٹھائی گئی تھی جہاں انہیں دفن کیا گیا۔ اصول یہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان مرنا، یہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ عرب میں مرا ہے یا عجم میں، کوئی شرق میں مرا ہے یا غرب میں، فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ مومن مرا ہے یا مومن نہیں مرا۔ اگر مومن مر گیا ہے تو روئے زمین کے کسی کونے میں دفن ہو گیا، قیامت کے دن مصطفیٰ کے غلاموں میں اٹھایا جائے گا، آمنہ کے لال کے غلاموں میں اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگوں کی تخصصات اپنی جگہ ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ سب کی عظمتیں اپنی جگہ،
لیکن دو کی عظمت کے کیا کہنے کہ جن کی مٹی ہی مصطفیٰ کے ساتھ اٹھائی گئی. اس آیت کی روشنی میں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو بڑا اعتراض ہے کہ ابو بکر و عمر روزے میں کیوں دفن ہیں. دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جہاں سے نبی کی مٹی اٹھائی گئی وہاں سے ابو بکر و عمر کی مٹی اٹھائی گئی. جہاں سے ان کی مٹی اٹھائی گئی وہیں انہیں دفن ہونے نصیب ہوا. حضرات میں اہل خانہ کے درد میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. میں ان کے زخم پر مرہم لگانا چاہتا ہوں. جو کلام پیش کیا گیا اس میں جو ان کی ہسٹری بیان کی گئی وہ ایک اچھے نوجوان کی ہسٹری، وہ ایک قابل نوجوان کی ہسٹری اور ایک اچھے اور جو بالکل قریب لے جا کر اجل کے انہیں جو اعزاز نصیب ہوا. حاضرین محترم، ماں اور باپ کو حج کرانے کا اس کا بدلہ انہیں دو رحمتوں کی صورت میں دے دیا گیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ جنتی. عرض کیا دو میں اس کا مفہوم اور نچوڑ بیان کر رہا ہوں، تفصیل سے نہیں. عرض کیا جس کی 2 ہوں فرمایا 2 والا. عرض کیا جس کی 1 ہو فرمایا 1 والا بھی. تو اللہ نے جاتے جاتے انہیں 2 بیٹیاں دے دی ہیں. مجھے یقین ہے وہ بیٹیاں اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک اپنے باپ ساجد کو جنت میں لے کے نہیں جائیں گی. رب کائنات اس خاندان کے دکھ کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی قبر کو صبح قیامت تک اپنی روشنی اور انوار کا مرکز بنائے. اور اللہ کریم ہم سب کو اس آخری مقام کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. یہ طے ہو چکا ہے انسان امریکہ میں رہے یا برطانیہ میں، عرب میں رہے یا عجم میں، غریب رہے یا امیر، اقتدار میں ہو یا مجبور، بالآخر اس نے قبر میں پہنچنا ہے. حضرات دعا کیجئے پروردگار عالم ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جب ہم مریں تو مسلمان مریں اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں تو مسلمان اٹھیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں مختصر اور مدلل گفتگو حضرت علامہ مولانا محمد اقبال قریشی صاحب نے فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ جیسے علماء حق کا سایہ اللہ ہمارے ضرور عطا دے قائم رکھے. جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہوئے، اگر کسی کو ٹائم نہیں مل سکا تو میں بھائی ارشد صاحب کی جانب سے اپنی جانب سے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ وقت محدود تھا اور یہ کافی مہمان حضرات آئے تھے، سب کو ٹائم دینا تھا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم ساجد کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. ختم شریف کی تلاوت 4 کل آپ قاری زاہد صاحب پڑھیں گے. آگے ختم شریف علامہ سلیمان صاحب تلاوت فرمائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مرحوم مغفور چودھری ساجد حسین صابر سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا ووالدين سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب الجهنم وقنا عذاب الميزان. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا.
اے مولا کریم اس محفل پاک کا آغاز تیری غیب کتاب کی تلاوت سے ہوا ہے. صلاحان حضرات نے اپنی اپنی حاضری پیش کی ہے. علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قلیل وقت لے کر بہت ہی اچھا بیان فرمایا ہے. مولا کریم جو کلام پاک حاضرین نے محفل نے پڑھی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، جو 18 مکمل ختم قرآن پاک جتنے بھی ذکر اذکار وظیفے وظائف نعت عادات میرے مل کیے گئے ہیں، جو حاضر توام پیش کیا گیا ہے مشروبات کی شکل میں، ثمرات کی شکل میں، رزق کی شکل میں، مالک و مولا جو سبحان اللہ کے نعرے بلند ہوئے، سب ذکر اذکار، سب کلام صحیح کلام پاک کو تیرے پیارے محبوب کے واسطے وسیلے سے تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اے مالک و مولا اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب عطا فرما. اے مالک و مولا اس اجر و ثواب کے تحفے کو ہدیتاً تحفتاً قدرانتاً عقیدتاً محبتاً عاجزاً خلوصاً احتراماً پیش کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. قبول و منظور فرما. اے اللہ تیرے پیارے محبوب کے والدین کریمین، تیرے پیارے محبوب کی ازواج مطہرات، تیرے پیارے محبوب کی آل اولاد بنتن پاک اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. جمیع انبیاء، جمیع اولیاء، جمیع صوفیاء، جمیع شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. مولا علی علیہ السلام اور آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تابعیات، تبع تابعیات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. غوث اعظم دستگیر پیرن پیر جناب شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی حسنی و حسینی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. مالک و مولا بالخصوص تیرے پیارے محبوب کے واسطے وسیلے سے اس تمام کلام پاک کو، اس اجر و ثواب کے تحفے کو چودھری ساجد مرحوم کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. مرحوم کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. مرحوم کی قبر کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. مرحوم کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما. مرحوم کی قبر کو روشن و منور فرما. مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما. روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما. محشر کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرما. آپ کے قدموں میں جگہ عطا فرما. امال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما. مرحوم کے کفن کو جنتی کفنوں میں تبدیل فرما. مالک مولا دنیا میں رہتے ہوئے بتقاضا بشریت کوئی جتنی بھی چھوٹی بڑی خطائیں دانستہ یا غیر دانستہ ہوئی تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، پنجتن پاک کے صدقے سے، غوث اعظم دستگیر کے صدقے سے معاف فرما کر خلد بری میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما. اے مالک مولا جن بچیوں کے سروں سے باپ کا سایہ گیا ہے ان کے سروں کے اوپر اپنا خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ فرما. اے مالک مولا ان کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ ان کو ہر میدان میں فتح اور کامیابی عطا فرما. ان کو اپنے والدین کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا اور بھی جتنے اس گھر سے تعلق رکھنے والے، اس محلے سے تعلق رکھنے والے، جتنے دور نزدیک سے مہمان آئے ان سے تعلق رکھنے والے، جتنے بھی ان کے عزیز و کار آبا و اجداد اس دنیا فانی سے پردہ فرما گے، سب کی ارواح کو اس ثواب کے تحفے کو سب کی ارواح کو ساتھ ساتھ رکھنے قبول و منظور. سب کی قبور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. سب کی قبروں کی منازل کو آسان فرما. سب کی قبروں کی منازل کو آسان فرما. سب کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرما. سب کی قبروں کو روشن و منور فرما. سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما. روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے برابر فرما. اے مولا کریم جن گھر والوں پہ، جن لوحقین پہ یہ قیامت ٹوٹی ہے اللہ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس برداشت پہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. اے مالک مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں. مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں یا گھروں میں، بالخصوص جو کورونا وائرس میں مبتلا ہے سب کو شفا کاملہ عطا فرما. سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. بالخصوص حاضرین محفل
محفل میں، اس محلے، اس بستی میں، اس گھر میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مالک مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، غوث اعظم دستگیر کا واسطہ، تو ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کریمین کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مالک مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، تو اپنے پیارے محبوب کی امت پر سے یہ کورونا جیسی موذی مرض کا عذاب ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، قادر کریم ہے، ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اے مالک مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں، مالک تو ہم سب کو اور ہماری اولاد کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا تجھے امام عالی مقام کے اس آخری سجدے کا واسطہ، تو ہم سب کو سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا تجھے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بنا بدن کے نیزے کی نوک پر ہونے والی تلاوت کلام پاک کا واسطہ، تو ہم سب کو اور ہماری اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سب کو اور ہماری اولاد کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا یہ جو تیرے بندوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دور نزدیک سے چل کر آئے، تو خوب جانتا ہے یہ کیا کیا نیک دلی حاجات، نیک خواہشات اپنے دل میں لے کر بیٹھے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، غوث اعظم دستگیر کا واسطہ، سب کی نیک دلی حاجات، نیک خواہشات، نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر زبان پر نہیں لا سکے وہ بھی مانگے عطا فرما۔ الہی تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان علی رسول، وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور ارشدہ علی بیتہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔